دل مایوس کو دیتا ہے سہارا داتا. کلام بھی لاجواب اور پڑھنے والی شخصیت بھی لاجواب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پائی. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم المقام جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب سے ایک مرتبہ پھر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس زمانے میں لاہور تشریف لائے اور اس وقت کی جو حالات ہیں یہاں کے اس پر آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، کیونکہ حالات جتنے شدید تر ہوں گے پھر اس کا اثر تبلیغ کے نتیجے میں اور اس مشکلات کو عبور کرنے کے بعد پھر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ بڑا اہم یہ سوال ہے فیض عالم کے ان حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے جس کا تعلق خاص طور پر لاہور کے ورود کے ساتھ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں حضور فیض عالم کے لاہور میں ورود کی اور لاہور میں ورود کے وقت ان کے لاہور کے حالات اور واقعات کے حوالے سے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس وقت آپ لاہور میں وارد ہوئے وہ وقت غزنی میں امن و امان کے عدم کا تھا. سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کے بیٹوں میں اقتدار کے لیے جنگ چھڑ چکی تھی، جس کے حالات اور واقعات اور اثرات لاہور تک جا پہنچے تھے. اور لاہور میں یہ بات اس اعتبار سے بڑی اہم رہی کہ آپ سے پہلے شیخ حسین لاہوری لاہور میں موجود تھے اور لاہور میں وہ اپنے ان فرائض کو ادا کر رہے تھے جن فرائض کے لیے ان کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا. لیکن داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کا لاہور میں ورود اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ آپ نے حقیقت میں اس بر صغیر پاک و ہند کے اس شہر لاہور کو قطب البلاد بنا دیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ خود بھی قطب تھے اور آپ جب لاہور میں ورود ہوئے تو آپ کے ورود کی وجہ سے یہ شہر اب ایک عام شہر نہیں رہ گیا، یہ چکی کے اس میخ کی طرح بن گیا جس کے اوپر پوری کی پوری چکی گھومتی ہے. تو گویا لاہور کا وجود مسلم ہو گیا تکوینی معاملات میں، روحانی معاملات میں، اور اس کا بنیادی سبب حضور داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کا لاہور میں ورود تھا. پھر دوسری بڑی اہم بات یہ رہی کہ چونکہ مرکز اس وقت ریاست کا، سلطنت کا غزنی تھا اور غزنی کے حالات ابتر ہو گئے تھے، اور جب مرکز میں حالات ابتر ہوں تو اطراف کے دور دراز کے شہر مرکز سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی اور اس اکثریت کی وجہ سے لاہور کا وہ ربط جو غزنی مرکز کے ساتھ قائم تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کے یہاں پہ قیام سے اور یہاں پہ ورود سے نہ صرف مرکز کے ساتھ اس کا تعلق دوبارہ جڑتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ اسلام اس خطے کے اندر اور زیادہ اپنے بام عروج پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کا وہ زہد، وہ تقویٰ، وہ خلوص، وہ للہیت. اور جو بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب یہ سادات منتقل ہوتے ہیں اپنے مرکز سے دوسرے مقامات پر تو پھر داعیہ تبلیغ اسلام بہت زیادہ ابھر کے نظر آتا ہے. اور ہمیں وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ کی ذات کے اندر داعیہ تبلیغ اسلام اپنے عروج پر پہنچا ہوا نظر آیا. بہت شکریہ. جلوہ فرما ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جاننے والا، ان کو چاہنے والا، وہ انہیں نہ جانتا ہو نہ چاہتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے.
مدت دراز سے اپنی زندگی کے بہترین ایام، صلاحیتیں، خدمتیں اللہ رب العزت نے اولیاء کے لیے بالخصوص بارگاہ گنج بخش کے لیے اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہوئی ہیں۔ محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کہ جو ہمہ وقت زائرین، محبین، معتقدین اور حضور فیض عالم سے منسلک پوری دنیا کے محبین کے لیے ان کی علمی فکری فیضیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں سر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جناب محترم وزیر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ عرس مبارک کا تو اس کو احتشام اور یہ پورے انتظامات جو آپ کی قیادت و سیادت میں منعقد ہو رہے ہیں، ان انتظامات کے حوالے سے آپ پوری دنیا کے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس دفعہ محکمہ اوقاف نے اور خاص طور پر آپ کی قیادت و سیادت میں زائرین کے لیے اور ان کی فیضیابی اور سہولت کے لیے کیا کیا بہترین اقدامات ارشاد فرمائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بزرگ بھائی اور میری تمام بہنیں، بچے جو آج یہاں موجود ہیں، سب کو نہایت ہی عاجزی سے سلام پیش کرتا ہوں۔ بر صغیر کے معروف اور بہت بڑے بزرگ الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 980ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر یہاں کام کرنے کا جو موقع ملا، جو نمائندگی حکومت پنجاب کی طرف سے میں کر سکا، اس پر سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد اپنے وزیر اعلیٰ کا جناب سید محسن رضا نقوی صاحب، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس منصب کے اوپر فائز کیا۔ محسن صاحب جو ہیں، ان کی بہت ذاتی دلچسپی ہے اور خود ماشاءاللہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، مختلف درباروں کا وزٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ داتا دربار پہ تو ان کو بہت زیادہ عقیدت ہے، اور اسی حوالے سے ان کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اس سال ایسے انتظامات کیے جائیں اور ایسے انتظامات کیے جائیں جو کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ سب سے زیادہ جو ان کا فوکس، سب سے زیادہ جو ان کا انٹرسٹ، سب سے زیادہ جو ان کی ہدایت ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات ایسے ہونے چاہیے جو بالکل فول پروف ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آج کے جو حالات ہیں، جس حالات میں ہم چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر ہر چیز کا جو معاملہ رہتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال بہت بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تقریباً 3 سے 4.5 ہزار پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹیوں کے اوپر جو ہے وہ پابند ہیں 3 شفٹوں میں، جن میں خواتین کے لیڈیز جو پولیس اہلکار خواتین ہیں وہ بھی موجود ہیں، مرد بھی ہیں۔ باہر سیکیورٹی کے بہت شاندار انتظامات ہیں، اور پراپر میڈیکل کیمپس جو ہیں ان کا جو ہے بڑا پراپر طریقے سے انتظام کیا گیا ہے۔ 1122 اور ہمارے سول ڈیفنس کے ادارے، ہمارے واسا ہے، واپڈا ہے، اور ہماری سوئی گیس ہے، اور ہمارے جتنی بھی میڈیکل ایڈ سروسز ہیں، ہماری پیرامیڈکس ہیں، اور ہنگامی بم ڈسپوزل اسکواڈز ہیں۔ ہر چیز کا جو ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ پنجاب کی انتظامیہ میں جتنے بھی محکمے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں یہاں پر، کہ خدا نہ کرے کسی بھی سچویشن میں، ہنگامی سچویشن میں یا کسی بھی
کوئی بھی معاملہ یا ایسا معاملہ کوئی درپیش آ جائے خدا نہ کرے تو اس کو نپٹنے کی تمام انتظامات جو ہیں وہ پورے کر دیے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اس کا صحرا بھی محسن رضا نقوی صاحب کے سر پہ جاتا ہے کہ 14 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ کار پارک جو ہے وہ دوبارہ کھول دی گئی اور بڑے پراپر سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ. اس مرتبہ پارکنگ کی فیسلٹیوں کا بھی بڑا شاندار انتظام کیا گیا ہے. قریب اسکولوں کے اندر، ماڈل اسکول کے اندر، اسلامیہ اسکول اور داتا دربار ہاسپٹل کے اندر بھی پارکنگ کے بڑے شاندار انتظامات ہیں. 200 سے زیادہ شارٹ کلوز سرکٹ جو کیمراز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور کنٹرول رومز جو ہیں بڑے پراپر طریقے سے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. ایس پی لیولز کے تمام لوگ اور ڈی ایس پیز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں ڈیوٹیوں کے اوپر. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور تمام اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو پابند کیا گیا ہے کہ یعنی کہ گویا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب کا کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو عرس مبارک کی تقریب کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو نہ کر دیا گیا ہو. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور اسپیشل فورسز ہیں جو بھی تعینات کی گئی ہیں خدا نہ کرے کوئی بھی ایسے معاملات جو کہ درپیش ہوں. اس کے علاوہ جنریٹرز کا بڑا شاندار جو ہے وہ طریقہ کار دیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ جو بیک اپ جنریٹرز ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا جنریٹرز بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ خدا نہ کرے لائٹ جانے کی صورت میں فوری طور کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے. ساتھ ساتھ محسن صاحب کی خاص خواہش تھی کہ اس مرتبہ لنگر کے بہت شاندار انتظامات کیے جائیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ عرس مبارک کے اس 3 دنوں میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ زائرین جو ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اتنا بڑا جو مجمع ہے اور جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو اس کے انتظامات بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. مجھے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تاکید کی کہ میں نے 3 دن لگاتار دن اور رات داتا حضور پہ لازمی موجود ہونا ہے. ان کی سخت ترین ہدایت ہے کہ لازمی طور پر یہاں پہ وزیر اوقاف و مذہبی امور خود موجود ہوں اور ماشاءاللہ سیکرٹری جو ہیں ہمارے طاہر رضا بخاری صاحب، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اس معاملے میں آگے آگے رہتے ہیں. تو رہنے کا جو مقصد ہے اور یہاں پہ قیام کرنے کا جو مقصد ہے اور 3 دن اور 3 راتیں گزارنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ایک ہی مقصد ہے اور وہ صرف اور صرف زائرین کی بہترین سہولیات اور کوئی تکالیف جو ہیں وہ نہ آئیں، صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہیں. سر آپ کی جو تشریف آوری ہے اور موجودگی ہے 72 گھنٹے یہاں انتظامی حوالے سے تو یقیناً ہے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے آپ کے لیے قبولیت ہے کہ انہوں نے آپ کو 3 دن کے لیے اپنے پاس ہی بلا لیا، اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے. عرس مبارک کا سر ایک پہلو تو انتظامی ہے جو سر نے بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا. ایک عرس مبارک کا پہلو اس کی علمی روحانی سگنیفیکنس ہے، اس کی تحقیقی اور تصنیفی ہے جس میں کانفرنسز ہیں اور محافل قرات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجلس مذاکرہ بنیادی طور پر آپ کا ہی ایک آئیڈیا ہے، آپ کی یہ انوویشن ہے اور ظاہر ہے اس کا مقصد ناظرین کے لیے اور حضور فیض عالم کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت فکری اور علمی اور معیاری چیزوں کو بارگاہ گنج بخش سے پہنچانا ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس حوالے سے ضرور ناظرین کو آگاہ بھی فرمائیں اور اس بارے میں کچھ فرمائیں. میں اس سے پہلے کہ مائک ڈاکٹر صاحب کو دوں، آپ کو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو کا آغاز بڑا شاندار کرتے ہیں، لیکن میں اپنے تمام بھائیوں کو زائرین کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ محسن صاحب کا ایسا کہنا یا وزیر اوقاف کا جو ہے آپ کے درمیان 72 گھنٹے گزارنا دن اور رات جو ہے یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو حکومت پنجاب کو گزشتہ کئی سالوں کے اندر ادا کرنی چاہیے تھی
جو کہ نہ کی جاتی ہمیں ضرور بتائے گا، وہ ضرور بتائے گا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے فیوزات اس پر کیا ہیں اور اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق اور نسبت ہے۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اس عرص مبارک کے حوالے سے اس کی جو علمی اور تحقیقی سگنیفیکنس ہے آپ اس کے اوپر کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے باتیں سنی ہیں میرے محترم بیرسٹر سید اظفر علی ناصر شاہ صاحب سے، اور پنجاب گورنمنٹ کا جو فوکس ان تقریبات پر، تو مجھے اقبال کا شعر یاد آیا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ پنجاب کے جو در و دیوار اگر ان میں روشنی کی رمق ہے تو وہ تو ہے ہی حضرت حجویر کے درم قدم سے۔ تو اس کا جو ان کی شکرانہ ہے، اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم عرس شریف کی یہ جو تقریبات ہیں اور ان کے افکار اور ان کے احوال، ان کی تعلیمات، اس کے ابلاغ کے لیے اپنی جملہ توانائی صرف کریں، اور عرس شریف کی ان تقریبات اور ان محافلوں اور ان نشستوں کو جس طرح ایک پنجاب گورنمنٹ نے وزیر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی اور پھر ان کو موڈیفائی کیا گیا کہ یہ دور جو ہے یہ مکالمے کا دور ہے، خصوصی نشستوں کا دور ہے، اس اعتبار سے یہ آج کی جیسے نشست اور اس سے قبل ایک سیر عالمی کانفرنس جس کا بنیادی موضوع ہی مکالمہ تھا کہ پاکستانی معاشرے میں مکالمے کی اہمیت، سید حجویر کی تعلیمات کا اختصاصی مطالعہ، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں حجویریات کے ماہرین جو ہیں وہ دنیا بھر سے تشریف لائے اور اس میں مقالات اور خطبات جس عمدہ طریقے سے وہ ادا ہوئے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کے طرز زیست، اور بالخصوص جو موجودہ ایک قومی اور بین الاقوامی سینیریو ہے جس میں انتہا پسندی اور تشدد اور دہشت اور جو اس نوعیت کے داعیے اور جذبے ان میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، کس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے کہ ایک انسان، آج کا انسان ایک متوازن انسان بنے، ایک اچھا شہری بنے، ایک گھر کے اندر پرامن رہنے والا فرد بنے، اپنی سوسائٹی کے لیے خیر کا باعث بنے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ جب یہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہاں یہ ان کے لیے یقیناً ایک بالکل اجنبی بستی تھی، اور اس کا تذکرہ آپ از خود کشف المحجوب میں بھی فرماتے ہیں کہ میں نامانوس لوگوں میں ہوں، اور دوسرا آپ کو جو ایک کلک ہے، کسک ہے کہ میری کتابیں غزنہ میں رہ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری بات جو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بھی کہی کہ اس وقت پنجاب کے اندر یہ جو لاہور ہے یہ ابھی اس قدر معروف اور معتبر نہیں تھا۔ اس کا تذکرہ بھی کشف المحجوب نے فرمایا کہ میں ملتان کے نواب میں، اور ملتان جو ہے دہلی کے بعد اس وقت ملتان اس خطے میں بہت معتبر تھا، اور پھر جو حضرت مجدد الفسانی کی کوٹیشن انہوں نے کی کہ آپ کے وجود سعید کی برکت سے لاہور کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز اور برکت عطا کی کہ یہ چیز امر ہو گئی کہ کوئی تحریک، کوئی مشن، کوئی میسج اور کوئی شخصیت سب کانٹیننٹ میں اس وقت تک پرویل نہیں کر سکتی جب تک اس کو لاہور پذیرا ہی نہ دے، اور اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اہالیان لاہور کی بہت خوش قسمتی ہے کہ انہیں یہ کوچا کہ داتا کی نگری انہیں نصیب ہوئی، اور لاہور جو ہے اس کے اندر ایک بڑی وسعت ہے، ایک رواداری ہے، ایک محبت آمیزی ہے۔ یہ محبت آمیزی، یہ رواداری، یہ انسان دوستی، یہ اخوت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل فیضان ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس وجود سعید کا، کہ آپ نے یہاں کشف المحجوب تحریر فرمائی اور آپ نے اپنے مسکن کے لیے اس لاہور کا انتخاب کیا، اور آپ کے ان برکات کے سبب لاہور قطب الارشاد بنا، اور پھر اس کو وہ اعزاز اور امتیاز میسر آیا۔ تو ان ساری چیزوں کے سبب اب جو ابتدائی بات کی تھی وہ یہ ہے کہ یہ
گورنمنٹ کا جو فریضہ جو اس وقت بیرسٹر سید اظفر علی ناصر صاحب کی سرکردگی میں چیف منسٹر پنجاب کے مینڈیٹ اس کی روشنی میں ادا کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تشکر ہے، اور یہ تشکر کب تک ادا ہوتا رہنا چاہیے؟ یہ اس وقت تک ادا ہوتا رہنا چاہیے جب تک یہ در و دیوار، ان کے اندر روشنی، ان کے اندر زندگی کی رمق، اور جب تک سورج کی کرنیں ان کوچہ و بازار کو تاباں اور توانا رکھیں گی، جب تک مسجدوں کے میناروں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی تشکر ادا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اقبال نے کہا کہ بندہائے کوثار آساں گزیخ در زمین ہند تخم میں سجداری، کہ ہند کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، دین اسلام کا یہ بیج کس نے بویا؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے جو سنگلاخ پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کو عبور کرتے ہوئے اس سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، اور در زمین ہند تخم میں سجداری، کہ اور اس میں وہ بیج جس کے اندر عبودیت، نیاز مندی، عجز اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آراستہ ہونے کا جذبہ موجزن تھا، تو ہماری گردنیں خم رہیں گی۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ آتے تو یہ تو ہندوستان تھا، کفرستان تھا، ظلمت کا دا تھا، لوگ مندروں میں جاتے تھے، تو یہ صنم قدوں میں اذاں کون دینے آیا تھا؟ شعور زندہ کے کس نے گلاب بانٹے تھے؟ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے جس کا ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار، انوار اور اس کی برکات، اس کا جو سفر آپ کے وجود مسعود سے اور آپ کے ورود مسعود سے اس لاہور کی سرزمین کو عطا ہوا، اور جس کے انوار و تجلیات سے آج بھی لاہور ہی نہیں بلکہ عالم اسلام بقع نور بنا ہوا ہے، اور ہم کیسے اپنی ارادت اور اپنی محبت کو اس بارگاہ گنج بخش میں بطور خراج نظر کرتے ہوئے اپنے لیے سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں علامہ بدر الزمان قادری صاحب سے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ در زمین ہند تخم سجداری، یہ جو عبادت ہے اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ سے جو محبت ہے، حضور فیض عالم کی شخصیت میں آپ اس کے اثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مفتی صاحب کی بنیادی چیز، اللہ والوں کا بنیادی کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ سے جو رشتہ منقطع ہوتا تھا اس کو جوڑ دیتے تھے، واپس بحال فرما دیتے تھے۔ سید حجویر مخدوم نے بھی یہی کام کیا اور بتا دیا کہ تصوف جو ہے وہ پورا کا پورا ادب ہے، لکل وقت ادب، لکل مقام ادب و لکل حال ادب۔ اور امام کشیری کا وہ فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کرتے کرتے جنت تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عبادت میں ادب شامل ہو جائے تو بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو گویا رب کی عبادت اس طرح کی جائے جیسے بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، اور عبادت کرتے کرتے بندہ ادب اس میں شامل ہو جائے تو پھر رب کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ کرم کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب نفس غالب آ جائے تو وہ کرم نہیں رہتا، اور جب علم حجاب بن جائے تو بھی کرم نہیں رہتا۔ پی ایچ ڈی بیٹے کو باپ جاہل نظر آنے لگے تو یہ کرم نہیں، خدا کا غضب ہے۔ اور مالدار اور اعلیٰ مناصب پر بیٹھے لوگوں کو مخلوق کمتر نظر آنا شروع ہو جائے تو فرمایا یہ کرم نہیں، یہ خدا کا غضب ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت علم۔ ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی تدریس میں، ٹیچنگ میں، یونیورسٹی اور کالجز میں گزاری، یہ جو علم حجاب بننا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ صوفیاء اور یہ کاملین کیسے اس علم کے حجاب کو دور کر کے واصل اللہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت ہی معروف صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا ایک مصرع ہے، علم و بس کریو یار۔ اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید علم کی مخالفت کی گئی ہے۔ نہیں، علم کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے
کہ اس علم سے توبہ کرو جو حجاب بن جائے تمہارے لیے معرفت کی راہ میں۔ علم کو جب عمل کی صورت دی جاتی ہے تو پھر جتنے جہالت کے حجابات ہیں وہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دادا غریب نواز نے بھی تو اپنی کتاب کا ابتدائی باب جو ہے وہ علم پر ہی رقم فرمایا ہے۔ علم کے بغیر کوئی چیز بھی ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ علم کیسا ہونا چاہیے، کس طرح حاصل کرنا چاہیے اور اس سے کس طرح استفادہ کرنا چاہیے، یہ سارے مسائل کشف المحجوب میں دادا غریب نواز علیہ رحمۃ نے بیان فرما دیے ہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ علم سے یہ لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم کا مقصد ہے جاننا۔ اگر کسی کو جان لیا جائے تو اس کی ماہیت تک انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب ماہیت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب معرفت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ معرفت انسانی شخصیت کا جب حصہ بنتی ہے تو اس کی شخصیت ہی تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی طریقہ تھا نا دادا غریب نواز نے جو آزمایا یہاں کے لوگوں پر، کہ ایک ہندو جو لوگوں کو اپنے جادو کی وجہ سے مختلف کرتب دکھا کے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا، جس نے اس کے سامنے داتا صاحب نے یہ بیان کیا کہ بھائی یہ تیرا علم جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے، اور جو میں علم دوں گا وحدت کا علم وہ روشنی پر مبنی ہے، نور پر مبنی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہی آدمی جو ہوا میں پرواز کرتا تھا گرتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا، اور جب اس نے آپ کے علم سے استفادہ کیا تو اس کا مقام کیا ہوا؟ اس کا مقام آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پھر کیا ہوا کہ رائے راجو سے شیخ ہندی ہو گیا۔ رائے راجو شیخ ہندی ہو گیا۔ یہ کرشمہ ہے تیرے کردار کا، داتا صاحب کے کردار کا یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے علم کی وادی کو عام کر دیا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ علم پر غرور اگر کرو گے تو یہ حجاب بن جائے گا، اگر اس سے حضور ہی حاصل کرو گے، حضور میں پہنچ جاؤ گے تو روشن ہو جاؤ گے، نہ صرف خود روشن ہو جاؤ گے بلکہ لوگوں کو بھی روشنی تقسیم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب داتا غریب نواز کا دربار لوگوں کو روشنی تقسیم کر رہا ہے تو اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ دادا صاحب خود پہلے اس علم سے روشن ہوئے تھے، اس علم کو خود انہوں نے اپنی شخصیت کا حصہ بنایا اور اس علم کو لوگوں میں بانٹا، اس طرح بانٹا کہ جس طرح مردہ جسم کے لیے روح ضروری ہوتی ہے اسی طرح کسی منزل پر پہنچنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے۔ تو اس علم کی جتنی تہیں ہو سکتی ہیں وہ داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب میں ابتدا میں پہلا باب محض اس لیے باندھا ہے کہ زندگی کی ابتدا ہی علم سے ہوتی ہے اور زندگی کی انتہا ہی جو ہے وہ علم اور معرفت پر جا کر ہوتی ہے، تبھی انسان مکمل ہوتا ہے۔ اگر انسان علم کے قریب سے نہ گزرے تو بے علم نہ تمہاں خدا را شناخت، اپنی شناخت نہیں ہو سکے، خدا کی شناخت کیسے ہوگی؟ خدا کی شناخت اس وقت ہوگی جب انسان کو اپنی ذات کا علم آئے گا، اور اپنی ذات کا علم اس وقت آئے گا جب قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی منزلیں طے کرتا ہوا انسان ایک معراج پہ پہنچے گا تو پھر اپنی شخصیت کا بھی پتہ چلے گا، دوسرے کی شخصیت کا بھی پتہ چلے گا، تو پھر اس کے سامنے یہ ساری کیفیت ایک حجاب نہیں بلکہ حجاب اٹھاتی ہوئی ایک کیفیت سامنے آ جائے گی، اور پھر وہ جب کہے گا میں نہیں سب تو بات تو پھر بنے گی نا۔ صوفیہ کی تعلیم کا، علم کا یہی بنیادی نقطہ نظر تھا کہ میں نہیں سب تو، کہ اپنے آپ کی نفی کرو۔ کلمہ شریفہ میں کیا درس دیتا ہے؟ لا کا، سب سے پہلے لا الہ، اگر لا کا اقرار کریں تو اللہ سمجھ آ جائے گا، اگر لا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ یہی داتا صاحب کی تعلیمات ہیں جسے انہوں نے مختلف انداز میں پہلے چیپٹر میں پھیلا دیا ہے۔ باقی چیپٹر جو ہیں وہ بھی پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کشف المحجوب کا دیباچہ بنیادی طور پر علم کا باب ہے۔ بہت شکریہ سر۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب ملک پاکستان کے معروف ثنا خوان اور منفرد انداز و ادا کے حامل، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت پائی۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت دو
کساں شاہ امتاں وہ کہاں میں کہاں رہبران سرور سروراں